الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وخیار البائع یمنع خروج المبیع من ملکہ فإن قبضه المشتری فہلک بیدہ فی مدت الخیار ضمینہ بالقیمت وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يملكه فإن هلك بيده هلك بالثمن وكذلك إن دخله عيب. ترجمہ: اور بائع کا خیار مبیع کے نکلنے کو روک دیتا ہے بائع کی ملک سے. فَإِن قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، پس اگر مشتری مبیع پر قبضہ کر لے اور یہ مبیع مشتری کے قبضے میں مدت خیار میں ہلاک ہو جائے تو مشتری قیمت کا ضامن ہوگا. اور مشتری کا خیار شرط لے لینا لا یمنع خروج المبیع، مبیع کے نکلنے کو نہیں روکتا ہے من ملک البائع، بائع کی ملک سے، مگر یہ کہ مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا. پس اگر یہ مبیع مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو ثمن کے عوض ہلاک ہوگی، اور یہی حکم ہوگا اگر مبیع میں کوئی عیب داخل ہو جائے. عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ اس متن کے تحت بائع اور مشتری کا خیار اور اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ بائع کے خیار شرط لینے کا ہے. مثلا مشتری بائع کی کسی چیز کو خریدنے کا ایجاب کرے. مثلا یہ کہے کہ میں نے آپ کی یہ ٹوپی 5 روپے کے عوض خرید لی، تو یہ مشتری کی طرف سے بغیر کسی خیار شرط کے خریدنے کا ایجاب ہوا. بائع اس ایجاب پر بجائے قبول کرنے کے خیار شرط لے لیتا ہے کہ مجھے خیار شرط حاصل ہے، میں 3 دن میں سوچ سمجھ کر بتاؤں گا کہ مجھے یہ ٹوپی فروخت کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو بائع کا خیار یہ مبیع کو بائع کی ملک میں علی حال ہی باقی رکھتا ہے، بائع کی ملک سے نکلنے نہیں دیتا ہے. اور جب مبیع بائع کی ملک میں موجود ہے تو مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا. اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ مِن مِلْكِهِ، خیار بائع مبیع کے نکلنے کو روک دیتا ہے بائع کی ملک سے، کیونکہ بائع کے اختیار لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اپنی مبیع کو فروخت کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی ملک میں باقی رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے تو اس نے بجائے قبول کرنے کے فروخت کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں خیار شرط لے لیا. یہی وجہ ہے کہ اگر مبیع غلام یا باندی ہوتی اور بائع اس کے سلسلے میں خیار شرط لے لیتا تو وہ مدت خیار یعنی 3 دن کے اندر اندر اگر غلام اور باندی کو آزاد کر دیتا تو یہ آزادی نافذ ہو جاتی. آزادی کا نافذ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بائع کے خیار شرط لے لینے کے بعد اب بھی بائع ہی کی ملک میں مبیع موجود ہے، بائع کی ملک سے نکلی نہیں. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فَإِن قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، خیار بائع کی اس صورت میں اگر مشتری بائع کی اجازت سے مبیع پر قبضہ کر لے اور مدت خیار یعنی 3 دن کے اندر مشتری کے قبضے میں مبیع ہلاک ہو جائے تو جو ثمن عاقدین یعنی بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوا تھا وہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ بازار میں دیکھا جائے گا کہ اس مبیع کی کیا قیمت لگتی ہے، جو بھی قیمت ہوگی وہی مشتری پر واجب کر دی جائے گی. اسی کو مصنف فرماتے ہیں ضمینہ بالقیمتی، مشتری قیمت کا ضامن ہوگا.
مشتری پر یہاں قیمت کا واجب کرنا، ثمن کا واجب نہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو جاننے سے پہلے ثمن اور قیمت کے مابین فرق کا سمجھنا ضروری ہے۔ ثمن اس مقدار کو کہتے ہیں جس پر عاقدین راضی ہوں، خواہ یہ مقدار بازاری قیمت کے برابر ہو یا یہ مقدار بازاری قیمت سے زیادہ ہو یا یہ مقدار بازاری قیمت سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ثمن اس مقدار کو کہا جاتا ہے جس پر عاقدین راضی ہو جائیں، جبکہ قیمت بازاری ریٹ اور بھاؤ کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب آپ نے ثمن اور قیمت کے مابین فرق سمجھ لیا تو اب یہاں یہ سمجھیں کہ مشتری پر قیمت کو کیوں واجب کیا گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ خیار بائع کی صورت میں ابھی بیع کا انعقاد ہی نہیں ہوا ہے، اور جب بیع کا انعقاد نہیں ہوا تو ثمن کا وجوب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بیع کا انعقاد ایجاب کے بعد قبول کرنے سے ہوتا ہے، اور جب بائع نے خیار شرط لے لیا تو یہاں مشتری کی طرف سے تو ایجاب یعنی آفر پایا گیا، لیکن بائع کی طرف سے فی الحال ابھی قبول کا وجود نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے یہاں مشتری پر مبیع کے ہلاک ہونے کی وجہ سے ثمن واجب نہیں ہوا، کیونکہ ثمن کا وجوب انعقاد بیع کے بعد ہی ہوتا ہے، اور یہاں بیع کا انعقاد ابھی نہیں ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں، وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ مِن مِلْكِ الْبَائِعِ، کہ اگر خیار شرط مشتری لے لے، مثلاً بائع اپنی ٹوپی مشتری کے ہاتھ 5 روپے کے عوض فروخت کر دے تو یہ بائع کی طرف سے ایجاب پایا گیا۔ مشتری اس ایجاب کو بجائے قبول کرنے کے خیار شرط لے لے کہ مجھے خیار شرط حاصل ہے، میں 3 دن میں سوچ سمجھ کر بتاؤں گا کہ مجھے یہ ٹوپی خریدنی ہے یا نہیں، تو مشتری کا خیار مبیع کو بائع کی ملک میں باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ مبیع بائع کی ملک سے نکل جاتی ہے۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع، خیار مشتری مبیع کے نکلنے کو نہیں روکتا ہے، یعنی مبیع نکل جاتی ہے من ملک البائع، بائع کی ملک سے، کیونکہ بیع من لہ الخیار، یعنی وہ شخص جس نے خیار شرط لیا ہے اس کے حق میں غیر لازم ہوتی ہے، اور جس نے خیار نہ لیا ہو اس کے حق میں بیع لازم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بائع نے چونکہ کوئی خیار شرط نہیں لیا ہے بلکہ اس نے آفر یعنی ایجاب کیا ہے اور کسی قسم کا کوئی خیار شرط نہیں لیا، اسی لیے بیع بائع کے حق میں لازم ہوگی، یعنی اس کا خیار نہ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فی الحال ہی مبیع کو فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے مبیع اس کی ملک سے نکل جائے گی۔ یہاں ایک سوال ہے، اس کو سمجھتے چلیں۔ وہ یہ ہے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ خیار مشتری کی صورت میں مبیع بائع کی ملک سے نکل گئی، تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا مشتری اس مبیع کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے الا ان المشتری لا یملکہ عند ابی حنیفہ الی آخرہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشتری مبیع کا مالک نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں خیار مشتری کی صورت میں جبکہ مبیع بائع کی ملک سے نکل چکی ہے، مشتری اس مبیع کا مالک ہو جائے گا۔ صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم مشتری کو مبیع کا مالک قرار نہ دیں تو آلریڈی یہ مبیع بائع کی ملک سے نکل چکی ہے، اور مشتری بھی اگر اس کا مالک نہ ہو تو شے لا الا مالک لازم آئے گا، یعنی یہ مبیع ایسی شے ہو جائے گی جس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، کیونکہ بائع تو اس مبیع کا مالک نہیں رہا کیونکہ اس کی ملک سے یہ مبیع نکل چکی۔ اب اگر ہم مشتری کو بھی اس کا مالک نہ بنائیں تو یہ شے لا الا مالک لازم آئے گا، اور اس کی کوئی نظیر شریعت میں موجود نہیں ہے۔
اس لیے صاحبین فرماتے ہیں اس مبی کا مالک مشتری ہو جائے گا، جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتری اس مبی کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم مشتری کو اس مبی کا مالک بنا دیں تو ایک بڑی خرابی لازم آئے گی کہ اجتماع بدلین فی شخص واحد پایا جائے گا، شخص واحد ہی کی ملک میں بدلین یعنی مبی اور سمن کا اجتماع پایا جائے گا، اور اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے کہ شخص واحد ہی مبی کا بھی مالک ہو اور سمن کا بھی مالک ہو۔ بھائی ایسا تو ہوگا کہ وہ سمن کا مالک ہو اور مبی کا مالک نہ ہو، اور جب وہ مبی کو خریدے گا تو مشتری مبی کا مالک ہو جائے گا، سمن کا مالک نہیں رہے گا۔ تو شخص واحد بیک وقت مبی کا بھی مالک ہو اور سمن کا بھی مالک ہو، اس کی کوئی نظیر شریعت میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہاں مشتری کو خیار مشتری کی صورت میں مبی کا مالک بنا دیں تو اجتماع بدلین فی شخص واحد والی خرابی پائی جائے گی، جس کی کوئی نظیر شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور صاحبین نے جس خرابی کا ذکر کیا ہے کہ شے لا الہ مالک لازم آئے گا، اس کی نظیر شریعت میں موجود ہے، اور وہ باب اوقاف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین جائیداد کسی مسجد یا مدرسے کے نام پر وقف کر دے تو یہ زمین ایک ایسی شے ہوگی کہ بعد الوقف انسانوں میں سے اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا بلکہ اللہ اس کا مالک ہوگا۔ تو شریعت میں شے لا الہ مالک کی نظیر ہے، لیکن اجتماع بدلین فی شخص واحد والی خرابی کی کوئی نظیر شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اسی لیے فقہائے حنفیہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے کہ خیار مشتری کی صورت میں مبی بائے کی ملک سے نکل تو جائے گی لیکن مشتری اس مبی کا مالک نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ آگے بیان کرتے ہیں فَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، اگر یہ مبی مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو جائے تو سمن کے عوض ہلاک ہوگی۔ وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، ایسے ہی حکم ہوگا اگر مبی میں کوئی عیب داخل ہو جائے، یعنی مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے اگر مشتری کے قبضے میں مبی کے اندر کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا تب بھی مشتری پر سمن کو واجب کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ خیار بائے کی صورت میں جب مشتری کے قبضے میں مبی ہلاک ہوئی تو قیمت واجب ہوئی، جیسا کہ مصنف نے خود ذکر کیا تھا زمینہ بالقیمتی، اور یہاں خیار شرط والی صورت میں یہاں جب کہ خیار شرط مشتری نے لیا ہے تو مبی کے ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری کے اوپر سمن کو واجب کیا جا رہا ہے، جیسے کہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہلاک بالثمن۔ تو خیار بائے، جہاں بائے نے خیار شرط لیا تھا وہاں جب مبی مشتری کے قبضے میں ہلاک ہوئی تو زمینہ بالقیمتی، مشتری پر قیمت کو واجب کیا گیا، اور خیار مشتری والی صورت میں جہاں خیار شرط مشتری نے لیا ہے، مشتری کے قبضے میں جب مبی ہلاک ہو رہی ہے تو ہلاک بالثمن، سمن کو واجب کیا جا رہا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیار مشتری کی صورت میں سمن واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب مبی مشتری کے قبضے میں عیب دار ہو گئی تو مبی کا اس صفت پر واپس کرنا مشکل ہو گیا جس صفت پر وہ تھی، اس لیے مشتری کا خیار باطل ہو گیا اور بے لازم ہو گئی، اور بے کے لازم ہونے کی صورت میں مشتری پر سمن واجب ہوتا ہے، اس لیے یہاں سمن کو واجب کر دیا گیا۔ گویا مبی کے ہلاک ہونے کی وجہ سے یا مبی میں کسی عیب کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے مبی کا واپس کرنا یہاں مشکل ہو گیا، اسی وجہ سے یہاں بے خیار شرط جو مشتری نے لیا تھا وہ باطل ہو گئی اور بے لازم ہو گئی، اور جب بے کا لزوم ہو گیا تو عاقدین کے درمیان جو مقدار طے ہوئی تھی جسے سمن کہا جاتا ہے وہی یہاں واجب کر دیا گیا۔ جبکہ خیار بائے کے خیار شرط لینے کی صورت میں قیمت واجب جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے مبی عیب دار ہو گئی تو یہاں
مبی کا اسی عیب کے ساتھ لوٹانا مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں خیار مشتری نے نہیں لیا ہے، یہاں خیار بائع کا ہے، اور بائع نے ابھی فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، اس لیے مبی میں عیب پیدا ہونے کی وجہ سے بائع کا خیار ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر بائع اپنے خیار شرط کے تحت عیب دار مبی کو واپس لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اور ہلاکت مبی کی صورت میں، مبی کے ہلاک ہونے کی صورت میں، مبی بائع کی ملک میں ہلاک ہوئی ہے، اس وجہ سے عقد ختم ہو گئی، اور جب عقد ہی باقی نہیں رہی تو ثمن کیسے واجب ہوگا؟ اسی لیے خیار بائع کی صورت میں مشتری پر ثمن کو واجب نہیں کیا گیا بلکہ قیمت کو واجب کیا گیا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَمَنْ شَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضَرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ حَاضِرًا۔ ترجمہ: ایک شخص نے خیار شرط لیا، چاہے وہ بائع ہو یا مشتری ہو، فَلَهُ تو مَن لَهُ الْخِيَارِ یعنی جس نے خیار شرط لیا ہے اس کو اختیار ہوگا، ان یفسخ فی مدت الخیار کہ وہ مدت خیار میں بیع کو فسخ کر دے، کینسل کر دے، وَلَهُ أَن يُجِيزَهُ اور اس کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ بیع کو نافذ کر دے۔ پس اگر وہ بیع کو نافذ کر دے بغیر حضرت صاحبہ اپنے ساتھی کے عدم موجودگی میں، جازا تو جائز ہے، وَإِن فَسَخَ اور اگر وہ بیع کو رد کر دے، کینسل کر دے، لم یجز تو جائز نہیں، الا ان یکون الآخر حاضرا مگر یہ کہ اس کا دوسرا ساتھی موجود ہو۔ اس عبارت کے تحت مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مَن لَهُ الْخِيَارِ جس نے خیار شرط لیا ہے، چاہے وہ بائع ہو چاہے وہ مشتری ہو، اس کو شریعت دو باتوں کا اختیار دیتی ہے کہ وہ مدت خیار یعنی 3 دن کے اندر اندر بیع کو نافذ بھی کر سکتا ہے اور بیع کو کینسل بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہ بیع کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو اسے دونوں صورتوں میں بیع کو نافذ کرنے کی اجازت ہوگی۔ دونوں صورتوں سے مراد پہلی صورت نافذ کرتے وقت چاہے اس کا ساتھی موجود ہو چاہے اس کا ساتھی موجود نہ ہو، پہلی صورت موجود ہو، دوسری صورت موجود نہ ہو، کیونکہ نفاذ بیع میں اس کے دوسرے ساتھی کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیع کرنا ہی چاہتا ہے، لہٰذا بیع کا نافذ کرنا یہ اس کی رضامندی کے موافق ہے، اس میں اس کے ساتھی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اسی لیے شریعت نے نفاذ بیع کو جائز قرار دیا، چاہے اس کا ساتھی موجود ہو چاہے اس کا ساتھی موجود نہ ہو۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا فَإِنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضَرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ، لیکن اگر وہ مَن لَهُ الْخِيَارِ بیع کو کینسل کرنا چاہتا ہے، فسخ کرنا چاہتا ہے، تو اب صرف ایک ہی صورت میں اس کو اجازت ہوگی، اور وہ صورت کون سی ہے؟ جبکہ اس کا ساتھی سامنے موجود ہو۔ اگر اس کا ساتھی موجود نہیں ہے اور وہ اپنے ساتھی کے عدم موجودگی میں بیع کو فسخ کرتا ہے تو وَإِن فَسَخَ لَمْ يَجُزْ مصنف فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا دوسرا ساتھی اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، اسی لیے وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر رہا ہے، وہ تو اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اب اگر یہ شخص اس کی علم میں لائے بغیر بیع کو فسخ کرتا ہے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اس میں اس کا نقصان ہے، لہٰذا اس کا نقصان ہے، اسی نقصان کا خیال کرتے ہوئے شریعت کہتی ہے کہ فسخ بیع کا اختیار صرف ایک صورت میں ہوگا، الا ان یکون الآخر حاضرا کہ وہ دوسرا شخص سامنے موجود ہو، اگر وہ موجود نہیں ہے تو فسخ بیع کا اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ اسی پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔